لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حب علي جواز للجنہ صلوات بھیج دیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ ہم بے راہ ہوئے نہ گمراہ ہوئے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ اس لیے بھی کہ گمراہ وہ ہوتا ہے جو لاوارث ہو، لیکن جس کا امام پردہ غیب میں ہو
اس کے گمراہ ہونے کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی۔ تو یہ ایام عزائے علی مرتضیٰ ہیں، چند لمحے آپ سے گفتگو ہے اور مجلس تمام ہوگی۔ میں نے جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے اس میں سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب علی جواز للجنہ، علی علیہ السلام کی محبت جنت کا جواز ہے، جنت کا پروانہ ہے۔ بے شک محبت علی ہی ہے جو اس دنیا میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہاں پر حیات کو رونق بخشتی ہے اور وہاں انسان کے دامن میں نجات ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ عرض کروں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ صاحب فضائل مرتضوی اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں کہ عشق علی دنیا اور آخرت کیسے کامیاب کرتا ہے۔ حضرت کے چاہنے والے سنیں گے خاص طور سے کہ کیسے علی کا عشق دنیا بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت بھی کامیاب کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اختلاف ہے وطنیت میں، کچھ کا کہنا ہے کہ ہندی تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ بصری تھا، مگر یہ کہ حالات کے پیش نظر محسوس ہوتا ہے کہ بصرے کا رہنے والا تھا، بڑا صاحب خیر تھا، کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر جب حالات نے کروٹ بدلی، زمانے نے انقلاب برپا کیا تو اس کا سارا کاروبار، ساری تجارت ڈوب گئی۔ تجارت کا یہ طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پیسے ہم پر ہیں، ہمارے پیسے بھی کسی پر ہیں، تو جن کے پیسے ہم پر ہوتے ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، لیکن جب ہم اپنے پیسے مانگتے ہیں تو ہمیں ضرورت پر نہیں میسر ہوتے۔ چنانچہ اس کا واقعہ بھی یہی ہے کہ وہ شخص ظاہر ہے کہ اس کے پیسے جہاں پر تھے اسے وہاں سے واپس نہیں مل رہے تھے، اور دوسرے لوگوں نے اس کو ستانا شروع کیا، ٹوکنا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا۔ ایک عزت دار شخص، ایک غیرت دار شخص ایک دن مایوس ہو کے گھر آیا، تکیے پر سر رکھ کے بہت رویا اور رو کے کہنے لگا کہ یا علی فریاد ہے، کوئی راہ تو نکالیے۔ اور پھر سوئے آسماں دیکھا اور کہا پروردگارا کوئی راہ نکال، میں کیسے اپنی عزتوں کی حفاظت کروں۔ یہ کہتے کہتے ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب وطن کی زمین راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ، چلو ہجرت کر کے دیکھتے ہیں شاید کوئی راہ نکل آئے۔ چنانچہ میں نکلا۔ اب وہ کہتا ہے کہ چلتے چلتے میں کوفے پہنچا۔ کوفہ اس زمانے میں مرکز تجارت تھا۔ بازار کوفہ میں پہنچا، دکانوں کی آرائش دیکھتا ہے، زیبائش دیکھتا ہے۔ انہی دکانوں میں ایک جواہرات کی دکان تھی۔ کہتا ہے کہ میں اس دکان کے قریب گیا، میں نے دیکھا جو مالک ہے دکان کا اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، ماتھے پر نشان سجدہ بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے۔ میں نے سوچا یہ خدا والا ہے، چلو اس سے سوال کرتے ہیں۔ آگے بڑھا، جا کے کہنے لگا اے بھائی تمہیں علی کا واسطہ ہے، میں مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ نام علی سنتے ہی ایسا لگا کہ جیسے اس کی شہرگ حیات میں کسی نے شعلے گھول دیے ہوں۔ تل ملا کے اٹھا، اس کا گریبان پکڑا اور ذلت و خواری کے ساتھ اپنی دکان سے نکالتے ہوئے کہا کہ جب تو علی کا چاہنے والا ہے تو علی والے تو کہتے ہیں کہ وہ امیروں کے امیر ہیں، تو پھر تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟
اب آئندہ نظر نہ آنا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے یہ چاہنے والا بڑا مایوس ہوا، وہاں سے نکلا، دل ہی دل میں سوئے نجف دیکھ کے کہا یا علی مرتضیٰ معاف فرمائیے گا، میں نے اس جگہ آپ کا نام لیا کہ جہاں آپ کا نام نہ لینا چاہیے کہ اس نے اہانت کی ہے، واقعے کو سمیٹ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا کہ حب علی، عشق علی کیسے مدد کرتا ہے اور کیسے انصاف کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ بازار سے نکلا، شہر کوفہ میں داخل ہوا، اب چاہتا ہے کہ جلدی سے باہر نکل جائے۔ بڑھ ہی رہا تھا کہ خوبصورت محل تھا، محل کے بالائی حصے میں پاکیزگی کے حجابوں میں لپٹی ہوئی ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ رستے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ مسافر گزرا اس خاتون کی نظر اس پر پڑی، اللہ نے اسی لمحے اس کے دل میں رحم داخل فرمایا، کرم پیدا کر دیا۔ اس نے دیکھ کے مسافر کو آواز دی، اے مسافر کہاں جاتا ہے، ادھر آ۔ مسافر قریب آیا، وہ بالا خانے سے اتر کے دروازے پہ آئی، کہ مسافر لگتا ہے، کہاں، کہ شکلاً ضرورت مند بھی لگتا ہے، کہاں ضرورت رکھتا ہوں، کہ بتا، کہ نہیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کہ اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ جس شہر میں نام علی کی تعظیم نہ ہوتی ہو اس شہر کے لوگوں سے ضرورت کیا بیان کرنا۔ کہنے لگی کہ تو بیان کر۔ جب اصرار بڑھا تو آخر کو بولی کہ کیا میرے لہجے سے تجھے عشق علی کی خوشبو نہ آئی؟ بتا تو صحیح تجھے کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا بی بی اگر علی کی چاہنے والی ہو تو پھر علی ہی کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، کچھ دے دو مجھے تاکہ میں اپنی زندگی پھر سے شروع کر سکوں۔ جیسے ہی اس نے نام علی سنا بے قرار ہو گئی۔ سب سے پہلے دل کے ساتھ سر کو تعظیم میں جھکایا اور اس کے بعد ہاتھ کانوں کی طرف گئے، ہٹا لیے، کلائیوں کی طرف گئے، ہٹا لیے، گلے کی طرف ہاتھ گیا، ایک قیمتی ہار پہنے تھی، ہار کو توڑا، آگے بڑھایا، کہا لے نام علی کی خیرات لے لے، مگر میں شرمندہ ہوں کہ علی کا نام بڑا ہے صدقہ چھوٹا ہے۔ صلوات پڑھ لیں حضرت کے چاہنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے جیسے ہی وہ ہار لیا، ہار لے کے جوہری تھا، تاجر تھا، پہچان گیا اس کی کیا قیمت ہے، ہار لے کے چلا۔ پھر اسی بازار میں گیا، بازار میں کہیں اور نہیں گیا، اسی دکان پہ گیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے کہا تو پھر آیا؟ اس نے کہا آیا ہوں، مگر اس بار تجھے تیری حیثیت بتانے آیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ جیب سے ہار نکالا، کہا یہ دیکھ میرے مولا کے نام نے مجھے دے دیا۔ جیسے ہی اس نے ہار دیکھا اور زیادہ تل ملایا اور زیادہ تل ملایا اور اسے دکان سے نکالنے لگا۔ آقا کے چاہنے والے شاید سمجھ گئے ہوں، ہار دیکھ کے اس لیے تل ملایا کہ یہ ہار کسی اور نے نہیں دیا تھا، اسی کی زوجہ نے نام علی پر خیرات کر کے دیا تھا۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے جیسے ہی ہار دیکھا، اسے دکان سے نکالا، دروازہ بند کیا، گھر آیا، آن کے پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ بتا کہ یہ ہار کیا ہوا؟ کہ ایک سائل آیا تھا، نام علی پر خیرات کر دیا۔ اس نے کہا اگر نام علی پر خیرات دی ہے تو پھر میں تجھے سزا دوں گا، یہ کہہ کے اس نے اس کے ہاتھ قطع کر دیے۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کاٹ دیے اس کے اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے چلی، کوفے کے باہر جہاں کارواں آ کے رکتے تھے وہاں لہو لہان گر پڑی۔ دو بزرگ رہتے تھے میاں بیوی، جو اسے اٹھا کے لے گئے اور لے جانے کے بعد حجرے میں رکھا، طبیب کو بلایا، علاج کیا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ عرصہ 6 برس کا گزر گیا، 5 منٹ میں گفتگو تمام ہو رہی ہے، 6 برس کا عرصہ گزر گیا۔
صرف خدا سے مناجات کرتی ہے، خدا سے لو لگاتی ہے کہ ایک موقع پر ایک کارواں آ کے رکا۔ کارواں کا سربراہ رات کو اٹھتا تھا، نماز تہجد ادا کرتا تھا اور اس کے بعد قافلے کا تلایا پھرتا تھا تاکہ ڈاکو شبخون نہ ماریں، قزاق شبخون نہ ماریں۔ چنانچہ اٹھا اور اب جو تلایا پھرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ دور سے کوئی روشنی آ رہی ہے۔ اس روشنی کے سہارے آگے بڑھا، قریب گیا۔ اب جو وہاں جا کے اس نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو مصلی پر بیٹھی ہوئی محو عبادت ہے، مشغول عبادت ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا کی۔ صبح ہوئی، اس نے اس کے رشتے کی خواستگاری کی۔ باپ نے کہا جس نے اسے پالا تھا کہ ہاں مجھے قبول ہے رشتہ، مگر میں اپنی بچی کو کہیں رخصت نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے کہا خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہیں پر ہم محل بنائیں گے اور یہیں پر تمہاری بیٹی کو رکھیں گے۔ لیجئے قصر بنا، تاریخ معین ہوئی، عقد ہوا، خاتون رخصت ہوئی۔ مگر اب جب یہ حجلہ عروسی میں گئی، اب انصاف علی ملاحظہ فرمائیں، کرم علی ملاحظہ فرمائیں، تو اب اس کے ذہن میں آیا کہ میرے شوہر نے میرا حسن و جمال دیکھا ہوگا، میرے کٹے ہاتھوں کی خبر تو ہے نہیں اس کو، جب یہ دیکھے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ چنانچہ اس نے تمام کنیزوں سے کہا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ کنیزوں نے تنہا چھوڑا۔ اس نے یہ شادی کا لباس تبدیل کیا، وہی لباس پہنا جس لباس میں اس ملعون نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اس کے ہاتھ قطع کر کے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا پروردگارا تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ ہے، یا تو مجھے موت دے دے یا میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر دے، ورنہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ اکبر۔ رونے لگی، روتے روتے غش کھا گئی۔ خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک مسند ہے، نورانی شخصیت جلوہ افروز ہے، اور دونوں جانب 2 رویا خدام کھڑے ہیں۔ یہ آگے بڑھی، جیسے ہی انہوں نے اسے دیکھا بڑی محبت سے اشارہ کر کے بلایا، آ دختر میرے قریب آ۔ کہتی ہے میں گئی۔ انہوں نے فرمایا کیوں اداس ہے؟ میں نے کہا کیا عرض کروں، میرے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو، ذرا اپنا داہنا ہاتھ بڑھا۔ تو جو قطع تھا اس نے اشارہ کیا، انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنا دست مبارک پھیرا۔ کہتی ہے کہ اب جو میں نے دیکھا تو میرا داہنا ہاتھ موجود تھا، پھر بائیں ہاتھ کے لیے حکم فرمایا، انہوں نے پھر ہاتھ پھیرا اشارے سے، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا بایاں ہاتھ بھی موجود ہے۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے نفس کریم، اے کرم کرنے والے، اے احسان کرنے والے، یہ تو بتائیے آپ ہیں کون کہ جنہوں نے اتنا بڑا احسان میرے اوپر کیا؟ انہوں نے فرمایا اے دختر کیسی باتیں کرتی ہے، میرے ہی نام پر خیرات دے کے اپنے ہاتھوں کو قطع کرواتی ہے اور مجھی سے پوچھتی ہے میں ہوں کون؟ میں تیرا وہی آقا علی ابن ابی طالب ہوں کہ جس کے نام پر تو نے خیرات دی تھی اور تیرے ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ آپ نے غور فرمایا کہ میرے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے کرم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر خیرات دیتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں، میں تیرا آقا علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیجئے اس کی زندگی بس گئی، شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ بآخری لمحے میں گفتگو ہے، توجہ فرمائیے گا اور گفتگو تمام ہے، دیکھیے گا کہ آپ کے آقا کا انصاف کیا ہے، دیکھیے گا کہ آپ کے آقا کی محبت اور آپ کے آقا کا کرم کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شام ہوئی، ایک فقیر آیا، شوہر مصروف تھا، زوجہ سے کہا کچھ اسے دے دے۔ جیسے ہی دروازے پر زوجہ آئی، فقیر کو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو بتا میں نے تجھے پہچانا،
تو نے بھی مجھے پہچانا؟ اس نے کہا میں نے تو نہ پہچانا، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا کیا تو وہی شخص نہیں ہے جس نے نام علی پر خیرات دینے کے سبب میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ کہنے لگا کہ ہاں ہوں تو وہی۔ کہنے لگی کہ مگر یہ بتا کہ تو کوفے کے مالداروں میں تھا، یہ تیرا کیا حال ہوا؟ سر جھکا کے کہنے لگا نہ پوچھو، میں نے تم پر ظلم ڈھایا، میرے دل میں علی کی جانب سے کینہ تھا۔ میں گھر سے نکل کے جب دکان کی طرف گیا وہاں آگ لگی تھی، جب مکان واپس آیا یہاں بھی آگ لگی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دشمنی کرنے والوں کے لیے دونوں عالم میں آگ ہی آگ ہے۔ تو مکان میں بھی آگ لگی، دکان میں بھی آگ لگی۔ اللہ اکبر۔ مگر تو کہ میرے مولا نے آج مجھ پر کرم کیا کہ میں اس بلندی پہ ہوں، یہ میرا مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عشق علی، یہ ہے محبت علی۔ وہ علی جو کسی ایک خاتون کی پریشانی نہ دیکھ پائے، وہ علی کہ جو کونین کا مشکل کشا ہو، وہ علی کہ جو دو جہاں کا پالنہار ہو، وہ علی کہ جس نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی ہوں، اسی علی کے ماتم کرنے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اسی علی کا ماتم بپا ہو رہا ہے کونین میں کہ صبح ضربت علی مرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ آج کی شب میرے مولا اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر مہمان تھے۔ اس گھرانے کا طریقہ ہی عجیب ہے کہ وقت آخر زندگی کی جو آخری شب ہوتی ہے وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں عرض کروں گا میرے مولا آپ کی زندگی کی یہ شب ضربت ہے، صبح ضربت آنے والی ہے، آخری شب ہے۔ آپ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر ہیں، مگر کربلا میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ حسین ابن علی شب عاشور بار بار اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ کو کلیجے سے لگاتے ہیں، کبھی سینے پر لٹاتے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا اس بے قراری کے ساتھ مجھے سینے پر کیوں لٹالتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹی آخری شب ہے، اب یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ سکینہ۔ سرکار انیس فرماتے ہیں کہ بچی نے کہا یہ یتیمی کیا شے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں بیٹی نہ پوچھیو، یہ مصیبت عظیم ہے۔ ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ بلند ہو گئی آوازیں، روئیے پرسا دیجئے کہ غم علی ہے، ماتم علی ہے سوگوارو۔ بیٹی کے گھر مہمان تھے۔ روایت ہے کہ ایک شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا علی میرے لیے دعا کر دے کہ خدا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ علی مرتضیٰ نے اس سے کہا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا، کہا میں ضرور دعا کروں گا، خدا تجھے بیٹا ضرور عطا کرے گا، لیکن خدا سے بیٹی مانگا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹی طلب کیا کر۔ اس نے کہا آقا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹی ہی کے گریے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا۔ جس وقت باپ کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے اور بیٹیاں سر پیٹ کے کہتی ہیں ہائے میرا بابا، تو لگتا ہے باپ دنیا سے چلا گیا۔ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، اس لیے بیٹی مانگا کر۔ وہ علی جو چاہنے والوں کو حکم دے کہ خدا سے بیٹی طلب کرو، وہ اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھا۔
بی بی جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ عجب کرب کا عالم تھا میرے مولا کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، گئے حجرے میں جاتے تھے، گئے صحن میں آتے تھے، اس طرح سے میرے مولا نے رات بسر کی۔ بی بی کہتی ہیں میں اپنے بابا کے قریب آئی، میں نے کہا بابا اتنا بے قرار کبھی نہ پایا، یہ وجہ کیا ہے؟ کبھی حجرے میں جاتے ہو، کبھی آنگن میں آتے ہو، کبھی طرف آسماں دیکھتے ہو، کہتے ہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بابا خیر تو ہے۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے، بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دے کے فرمایا ام کلثوم صبر کرنا، بس صرف اتنا فرمایا، ام کلثوم صبر کرنا، اور کچھ نہ کہا۔ لیجئے وقت اذان قریب آیا، علی مرتضیٰ نکلے۔ اے آقا کے چاہنے والوں، یہ محسوس کرنے کی منزل ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، محسوس کریں۔ بی بی کے گھر میں، بی بی ام کلثوم کے بیت الشرف میں مرغابیاں پلی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میرا کریم مولا نکلنے لگا، قریب در آئے تو مرغابیوں نے اپنی منقاروں سے، اپنی چونچ سے حضرت کے دامن کو پکڑ لیا، دامن نازنین کو پکڑ لیا، فریاد کی مولا ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو؟ حضرت نے مرغابیوں کو تسلی دی اور پھر مڑے، اور مڑ کے پوری کائنات علی کے اس فیصلے کو اور اس حکم کو سنے کہ علی کسے کہتے ہیں، مڑ کے کہنے لگے بیٹی ام کلثوم، جب تک گھر میں کھانا پانی رہے، جب تک ان مرغابیوں کو رکھنا، اور جب کھانا پانی نہ رہے تو انہیں آزاد کر دینا کہ یہ بے زبان پرندے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا، ارے پرندوں کی بھوک پیاس کا اتنا خیال، ہائے کربلا، حسین ابن علی 6 مہینے کی ننھی سی جان کو گود میں لے کے کہہ رہے ارے تم میں ہے کوئی جو اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دے؟ بلند ہو گئیں آوازیں، تو میں بھی مجلس کو تمام کروں۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے، زنجیر در کمر سے لپٹ گئی۔ حضرت نے تسلی دی، دروازہ کھولا، مسجد کوفہ کو چلے۔ ہائے ہائے رے غربت، ہائے رے بے کسی، حضرت جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حذیفہ، تو جناب حذیفہ یمانی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر سے آیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، میں سو گیا تھا، میری زوجہ میرے قریب آئی، میرے شانوں کو ہلایا، کہا حذیفہ اٹھو، ارے آج علی خود اذان دے رہے ہیں، کیا نماز پڑھنے نہ جاؤ گے حذیفہ؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اتنا تھکا تھا کہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر عالم غفلت میں پھر بستر پر گر پڑا اور میری آنکھ لگ گئی۔ ہائے اللہ اکبر۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اتنے میں میری بیوی نے دوبارہ میرے بازو ہلائے، کہا رے اٹھو گے یا نہیں؟ آنکھیں کھولی، کا کیا ہوا؟ اذان تمام ہو گئی، کہ اب اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین۔ اب آواز اذان نہیں، علی مرتضیٰ کے قتل ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا، میں جلدی سے اٹھا، بستر سے دوڑتا ہوا اب جو مسجد کوفہ کی طرف پہنچا تو میں نے دیکھا شور گریہ، چاہنے والے سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، والیا والیا والیا۔ مجلس آدھے سے 1 منٹ میں تمام ہو گئی۔ عزادارو، اللہ اکبر، روزہ دارو، مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا چاروں طرف سے چاہنے والے دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں نے دیکھا
کہ ایک شخص چادر میں لپٹا ہوا کوفے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حذیفہ کہنے لگے کہ میں نے اس کا پیچھا کیا، اسے آواز دی رک جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے کہ سب تو ادھر آ رہے ہیں، تو ادھر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کوفے سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں۔ حذیفہ کہتے ہیں ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہوا کا جھونکا چلا، ہوا کے جھونکے نے اس کا دامن ہٹایا۔ جیسے ہی دامن ہٹا میں نے دیکھا اس کی تلوار سے لہو ٹپک رہا ہے۔ میں نے آواز دیے چاہنے والوں آؤ آؤ، یہی ہے میرے مولا کا قاتل۔ اللہ اکبر۔ وہ ابن ملجم ملعون تھا جسے گرفتار کر کے لایا گیا۔ کوفے کا تمام ہو گئی مجلس سوگوارو۔ میری شہزادی آپ کی عزا کو قبول کریں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ اسے گرفتار کر کے لایا گیا۔ میں انسانیت کے آئین میں بلا تفریق مذہب و ملت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے کسی شخص کے پاس ایسا رہبر ہے کہ جس نے وقت آخر بھی یہ خیال رکھا ہو؟ جیسے ہی اسے گرفتار کر کے لایا گیا، حضرت کے سر نازنین پر زخم ہے، ریش مبارک لہو میں ڈوبی ہے، نمازی لہو میں نہایا ہے۔ حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کہنے لگا یا علی مگر وہ کیا کرے جسے جہنم کھینچ رہا ہو؟ یہ باتیں کر رہا تھا۔ علی نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں پیاس کے سبب۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ اسے شربت پلا دو کہ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں۔ میرے مولا، ارے وقت آخر قاتل کے ساتھ یہ سلوک کہ شربت پلایا جائے۔ ہائے کربلا، ہائے حسین غریب، سوکھا ہوا گلا، کند خنجر، شمر ملعون کا ستم، آواز کا گونجنا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی ہماری عبادت کو قبول فرما لے، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔